हाय दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वर्ल्ड वार टू के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह वर्ल्ड वार टू शुरू हुई थी और उनकी वजह क्या थी कि वर्ल्ड वार टू शुरू हो गई थी। हम यहाँ तक आ गए थे कि हिटलर ने पोलैंड पर हमले करने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आज हम इस वीडियो में अगली पार्ट में सारी बातें करेंगे जो पार्ट 1 में नहीं की थी हमने। उसके बाद हिटलर ने क्या किया, पोलैंड के लिए तैयारी पकड़ ली और पोलैंड पर हमला करने की शुरुआत शुरू कर दी। वो उसने साउथ यूनियन के साथ मीन्स रशिया के साथ मिलकर उन्होंने एक हाथ मिला दिया और कहा कि हम पोलैंड में पे हमला करेंगे एक साथ मिलकर। असल में तो वो कम्युनिस्ट के बड़ा खिलाफ था, लेकिन इसके पीछे इसकी अपनी एक राज थी, एक वजह थी। इस वजह से हिटलर ने उनके साथ हाथ मिलाया ताकि पोलैंड को हराने में हमारे लिए आसानी हो। और दूसरी तरफ वो बाकी दुनिया वाले हैरान रह गए कि हिटलर तो अभी रुक ही नहीं रहा। पहले ऑस्ट्रियन हंगोरियों पर, फिर बर्लिन पर, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये तो एक एक कंट्री पर कब्जा करने जा रहे हैं। ये तो बड़ी गलत बात है। मीन इससे तो एक और जंग शुरू हो जाएगी जिस तरह वर्ल्ड वार 1 हुई थी। तो इसी डर से और फ्रांस और दूसरे कंट्री भी डर रहे थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और ब्रिटिश भी शायद डर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये तो इस तरह अगर चलता रहा तो अगली बारी हमारी होगी। इस वजह से यूके ने क्या किया कि हिटलर को अल्टीमेटम दिया कि आपने अगर पोलैंड पर हमला किया या उन पर को कोई नुकसान पहुंचाया तो हम आपके खिलाफ वार डिक्लेयर कर लेंगे, आपके खिलाफ जंग डिक्लेयर कर लेंगे। लेकिन हिटलर ने क्या किया कि इस अल्टीमेटम को इनकार कर दिया, इसको सरासर माना ही नहीं और उसने पोलैंड पर हमला करने की कोशिश शुरू कर दी। उन पर 10 लाख कभी 13 लाख ट्राप्सो टैंक्स और एयरफोर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी, उन पर हमले करने की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ यूके ने क्या किया कि हिटलर के खिलाफ मीन जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दी। यूके का जो हेड है मीन जो प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त नेवल चैम्बरलेन ने एक अनाउंस कर दिया कि हम इसके खिलाफ हिटलर के खिलाफ वार डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि ये तो रुक ही नहीं रहा। अगर इस तरह चलता रहा तो इसकी वजह से एक और नई जंग शुरू हो जाएगी। अगर ये इस तरह इसको हम आज रोकेंगे नहीं तो कल ये और नुकसान दे देगा किसी और कंट्रीज को, कल हमारी भी बारी आ सकती है। इस वजह से हम इसके खिलाफ वार डिक्लेयर करते हैं। यूके के साथ और भी कंट्री कुछ मिल जाती है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, साथ में और 2 कंट्रीज थी जिस तरह जर्मनी हो गया, ये कुछ और कंट्रीज तरह मिलके साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ये मिलके इनके साथ मिल गए और जर्मनी के खिलाफ वार में हिस्सा ले लिया इन्होंने। लेकिन दोस्तों ये एक वार नहीं थी, मीन एक अखबारी या कहे कि वॉइस के जरिए या सिर्फ एक किस्म की धमकी थी। इसको हम फोनी वार भी कहते हैं। फोनी वार इस वजह से कहते हैं क्योंकि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया हिटलर के खिलाफ या जर्मनी के खिलाफ, कोई भी एक्शन नहीं लिया और ना पोलैंड में उन लोगों ने आर्मी भेजी हिटलर से बचाने के लिए। तो आप लोग खुद सोचिए, इसको हम इसलिए वजह से फोनी वार मीन एक किस्म की धमकी थी, ना कि वार। वो सिर्फ डराना चाहते थे हिटलर को, लेकिन हिटलर को पता था कि ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बड़ी फोर्स और बड़ी ताकत, ये नया नया ग्रो कर रहा था। इस वजह से हिटलर डर नहीं रहता इन कंट्रियों से। और हिटलर ने क्या किया कि रशिया के साथ मिलकर पोलैंड पर हमला कर दिया और 8 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड को कम्प्लीटली कम्प्लीटली अपने अंडर कर लिया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, हम इस पर सोचेंगे कि हिटलर ने एक कैसा किया, किस तरह, कौन सी स्ट्रेटजी, किस तरीक़ों का इस्तेमाल किया कि इतनी कंट्री होने के खिलाफ हो, यानी कितनी कंट्री इनके खिलाफ थी, इसके बावजूद भी उसने पोलैंड पर कैसे हमला किया। दोस्तों, हिटलर ऐसा करता था कि वो स्पीड और स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता था। स्पीड और स्ट्रेंथ का मतलब ये कि वो इतनी तेज़ी से और इतनी बड़ी तादाद से वो हमला करता कि दुश्मनों को मौका ही ना मिले कि उसके ऊपर अगेंस्ट हमला करे। और वो क्या करता था कि पहले वो ज़मीनी हमला करता टैंकों के ज़रिए, आर्मी के ज़रिए, और उसके ऊपर जब उनको पता चलता कि वो कमज़ोर पड़ने, उसके ऊपर एयरफोर्स छोड़ देता था। और उसके बाद उनके वो आर्मी आ जाती थी जो फाइटर होती थी, वो आके एकदम से पूरे कंट्री पर कब्जा हो जाता है। तो आप खुद सोचे इतनी स्पीड और कम वक्त में कैसे बंदा वो हमला कर सकता है। इसके लिए वो क्या इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो सोल्जर को एक प्रिवेटिन नाम का ड्रग देते थे। वो ड्रग के जरिए क्या होता था कि जो इंसान की बॉडी होती थी वो 2 हफ्ते के लिए वो बड़ी एक्टिव हो जाती थी। ना उनको भूख की परवाह होती, ना प्यास की परवाह होती, ना नींद की परवाह होती। दूसरी कंट्रीज के जो फॉर्मी होते थे वो रात के सोए होते थे और ये दिन रात करके इस तरह हमला करते और चंद ही दिनों में पूरी कंट्री पर कब्जा कर देते थे। हिटलर का ये सोच था कि मैं कम से कम छोटी से छोटी जंग लड़ूं और कम से कम वक्त में उनके ऊपर कब्जा कर सकूं, यानी मेरा ना टाइम ज़्यादा वेस्ट हो और ना ज़्यादा चीज़ें वेस्ट हो। हम जल्द ही से किसी भी कंट्री पर हमला करें और उसको फौरन ही हासिल करें। इसी वजह से हिटलर की ये स्ट्रेटजी जो बड़ी कामयाब
ان کے لیے ثابت ہوئی، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ اب اتنی زیادہ تعداد میں اور اچانک کسی بھی کنٹری پر حملہ کرے، پھر ان کے اوپر ایئر فورس چھوڑے اور ان کے اوپر فوجیں چھوڑے، تو ان کو موقع ہی کہاں ملے گا کہ وہ آپ کے اگینسٹ حملہ کرے یا آپ کے اوپر اگینسٹ حملہ کرے. کیونکہ ایک تو وہ ڈرگ لیتے تھے، کیونکہ ان کی آرمی سیٹ، نہ نیند کی پرواہ، نہ کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی پرواہ. تو آپ خود سوچیں کہ کس طریقے سے وہ حملہ کرتے تھے دوسری کنٹری کے اوپر. جب ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا، ان کو کمپلیٹلی قبضہ کر دیا، تو اس کے بعد کیا کیا، آدھا حصہ ساؤتھ یونین کے پاس چلا گیا اور آدھا حصہ جرمنی کے پاس چلا گیا. ساؤتھ یونین نے کہا کہ یہ ہمارا حصہ تھا، اس لیے ہمارا اس کے اوپر حق ہے. اس کے بعد ساؤتھ یونین یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہے آگے فن لینڈ پر حملہ کرے گا، جو میرے قریب ہیں. ہٹلر پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہٹلر سے پہلے ہی ہم فن لینڈ پر حملہ کریں تاکہ ہٹلر ہمارے سے پہلے ادھر نہ جائے. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ساؤتھ یونین کا ہیڈ تھا، مینز جو کنگ تھا، وہ ادھر ہی قریب ہی اپنے شہر میں، جس کو لینن گارڈ بولتے ہیں، وہاں پر رہتا تھا، جو فن لینڈ کے بہت ہی قریب تھا. اس کو یہ ڈر تھا اگر انہوں نے فن لینڈ پر حملہ کر دیا، قبضہ کر دیا، تو میرے گھر کے بہت ہی قریب آ جائے گا، جس سے اس کو خطرہ فیل ہو رہا تھا. کیونکہ اس کے اوپر کمپلیٹلی مینز وہ نہیں کر رہا تھا اعتبار، ایسا نہ ہو کہ کسی اور کنٹری پر حملہ کر سکتا ہے، کل کو میرے اوپر حملہ کر دے، پھر میرا کیا ہوگا. اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، جو رشیا تھی انہوں نے فن لینڈ سے کہا کہ آپ اپنا ایریا مجھے دے دے، اور فن لینڈ نے کیا کیا کہ اس کو منع کر دیا. تو رشیا نے کیا کیا کہ فن لینڈ کے خلاف وار ڈکلیئر کر دی، ان کے اوپر حملہ ڈکلیئر کر دیا. لیکن یہ جنگ ایسی تھی کہ ایک چھوٹی سی کنٹری اور اتنی بڑی فوجی والی کنٹری، آپ خود سوچیں. لیکن فن لینڈ کو نے پھر بھی کافی بہتری سے اور کافی دلچسپی کے ساتھ مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے رشیا کافی حد تک آگے نہیں بڑھا. اور فن لینڈ نے کیا کیا کہ جو حصہ رشیا نے قبضہ کر دیا تھا اس کو رشیا کو دے دیا اور باقی حصہ اپنے پاس رکھ لیا، اپنے فن لینڈ کا. لیکن ہٹلر کی یہ سوچ نہیں تھی، وہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میں فن لینڈ پر حملہ کروں. اس کی سوچ تھی کہ وہ جو اور کنٹری ناروے اور ڈنمارک ہیں، ان کے اوپر ان کا قبضہ کرنے کا ارادہ تھا. لیکن رشیا یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ فن لینڈ پر حملہ کرے گا. تو کیا کیا، جرمنی نے اپنی اسٹریٹجی کا کا استعمال کر کے ناروے اور ڈنمارک کو کچھ ہی دنوں میں حاصل کر لیا. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ایک قسم کی جنگ شروع ہو گئی، کیونکہ ہٹلر نے ابھی سوچ آگے بڑھا دی. فرانس اور ان کے قریبی جتنے بھی کنٹریز تھے، برٹش، ان کے اوپر حملہ کرنے کی ٹان لی. اور یہ ایک کلی دم کی تھی، ایک کھلا وار تھا، جس کی وجہ سے شروعات ہوتی ہے ورلڈ وار 2 کی. اور دوستو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو UK کا مینز جو برٹش کا جو کنگ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ ریزائن دے دیتا ہے، نیور چیمبرلین ریزائن دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کامیاب ہوا ہٹلر کو روکنے میں، اور اس کی وجہ سے بہت ساری کنٹری پر ہٹلر کا قبضہ آ گیا، اس وجہ سے میں ریزائن کر رہا ہوں. اور اس کے بعد وسٹن چرچل آ جاتا ہے اس کی جگہ پر. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہٹلر جو ہے وہ جنگ شروع کر دیتا ہے، فرانس اور دوسرے کنٹریز جو اس کے قریبی تھے اس کے خلاف جنگ شروع کر دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی آرمی کو 3 میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے. دوسری نمبر کی جو آرمی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ سویڈن اس کی طرف سے آ جائے اس کے اوپر، اور جو تیسری نمبر فوج ہوتی ہے اس کو جو میجنٹ لائن ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بول دیتے ہیں. اور جو پہلی نمبر کی آرمی ہوتی ہے ان کو فی الحال چھپا دیتی ہے، ان کو سیکرٹ طریقے سے گھسانا ہوتا ہے اور فرانس اور ان علاقوں پر حملہ کرنا ہوتا ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ فرانس کو پہلے ہی پتا تھا کہ ہٹلر جس طرح یہ قبضے کر رہا ہے کنٹری در کنٹری، یہ ایک دن ہمارے اوپر ضرور آئے گا. اس وجہ سے اس نے میجنٹ لائن بنائی تھی، ایک دیوار بنائی تھی جس پر فوج، ٹینک سب کچھ موجود تھا کہ ہم پھر ڈیفینس کریں گے اپنی کنٹری کو ہٹلر سے. لیکن ہٹلر اتنا چالاک اور ہوشیار ہوتا ہے، وہ ایک ایسی آرمی کی پلاننگ بنا دیتا ہے کہ فرانس دیکھ کے ہی حیران ہو جاتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے. دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ فرانس کے دوسری سائڈ پر ایک بڑا سا جنگل ہوتا ہے. فرانس یہ سوچتا ہے کہ یہ کوئی پاگل ہی ہوگا کہ اس راستے سے آئے گا، کیونکہ جنگل بڑا خطرناک اور ویران تھا. تو اس وجہ سے جو بھی حملہ کرے گا میجنٹ لائن اس طرف سے حملہ کرے گا. لیکن ہٹلر نے وہی کیا جس کا ڈر تھا فرانس کو. ہٹلر نے کیا کیا، 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا تھا اپنی آرمی کو. پہلے والے کو تو دوسرے سوڈان اور اس کنٹریز پر حملہ کرنے کی طرف سے وہ اس طرف سے آئے اور پھر فرانس کے بارڈر پر رک جائے، وہاں سے ہم ملیں گے جو جنگل سے پھر فورس آئے گی. دوسری طرف کیا کرتا ہے کہ UK اور دوسری جو کنٹری جو ہٹلر کے خلاف ہوتی ہے وہ فورسز اپنے لے کر آ کے فرانس میں کڑی کر دیتے ہیں بارڈروں پر کہ ہٹلر کی اگر اس طرف سے فورس آئے گی تو ہم اس کو ڈیفینس کریں گے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. جو تیسری نمبر تھے وہ میجنٹ فرانس یہ سمجھتا ہے کہ بس ہٹلر کی یہی آرمی ہے، یہ ہم پر ہمراہ ہو گئے، ادھر سے حملہ کر رہے ہیں.
اور دوسری طرف وہ ادھر فوج چلی جاتی ہے، اور تیسری نمبر جو فوج ہوتی ہے وہ سیکرٹلی اندر ہو جاتی ہے جنگل کے ذریعے سے. جس طرح وہ دیکھتا ہے کہ پیچھے اتنی بڑی آرمی آ گئی ہٹلر کی اور آگے بھی لڑ رہی ہے، اس وجہ سے فرانس کے جو آرمی ہوتے ہیں وہ ہتھیار ڈال لیتے ہیں، اور دوسری طرف وہ کنٹری ساتھ ساتھ وہ کور کر کے حملہ کر کے قبضہ کر لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی آرمی ہے وہ بھاگ جاتی ہے. دوسری طرف تو ہوتا ہے سمندر ہے اور اس طرف ہوتا ہے ساری ہٹلر کی فوج. تو آخر میں یہ حیران ہو جاتا ہے، ایک ہی راستہ ہوتا ہے سمندر والا. پھر کیا کرتا ہے، اگر یہ حصار ہو گئے ادھر ہی پس گئے، اگر ان کو نہ نکالا گیا تو بہت لاکھوں کی تعداد میں فوج مارے جائیں گے، جس کی وجہ سے فرانس تو غرق ہو ہی جائے گا اور برٹش بھی ساتھ غرق ہو جائے گا. اس وجہ سے ایک ہی راستہ تھا، وہ نیوی کے ذریعے میری جہازوں کے ذریعے یا شپس کے ذریعے وہ نکل سکتے ہیں، ورنہ کوئی راستہ نہیں. اوپر سے ایئر فورس کے حملے آ رہے، نیچے سے ادھر کی فوج اور ہٹلر کی فوج قریب آ رہی ہے، اور دوسری طرف وہ فوجیں بھاگ رہی ہے پانی کی طرف، ادھر پھنس جاتی ہے ساری کی ساری فوج. پھر برٹش کا جو ہیڈ ہوتا ہے وسٹن چرچل، وہ ابھی نیا آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی مچھوارے ہیں، جتنی بھی مین شپس موجود ہیں وہاں پر سمندر میں، سب ادھر لے کر جائے فرانس کے بارڈر پر، اور جتنی بھی فوج ادھر پسی ہوئی ہے ان کو جلد از جلد نکالا جائے. پھر یہی اسٹریٹجی کے ذریعے سے وہ اپنی فوج کو نکالتا ہے، اور ہٹلر بھی قریب آتا جاتا ہے. اس میں بہت ساری فوج مر بھی جاتی ہے اور بہت ساری وہ نکل بھی جاتی ہے ادھر سے، آرام سے وہ سیف ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فرانس پر تو قبضہ آ جاتا ہے، اور ساتھ کچھ اور بھی کنٹریز ہوتی ہے ان پر بھی ہٹلر کا قبضہ آ جاتا ہے. اور ہٹلر کے ساتھ ایک اور کنٹری بھی مل جاتی ہے جس کا نام اٹلی ہے. ان کا بھی جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ہٹلر کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے کہ ہم جتنے بھی حملے کریں گے ایک ساتھ ہی کریں گے. آگے پھر ہم ان کہانی کی شروعات کریں گے ہٹلر والی میں، دی رائز آف ہٹلر میں، کہ کس طرح پھر ہٹلر آخر کار ہارا گیا. کیونکہ ہٹلر اس وقت تقریباً جتنی بھی چھوٹی موٹی کنٹریز تھی ان ساروں پر حملہ انہوں نے کر دیا تھا، قبضہ کر دیا تھا. اب صرف 3 ہی کنٹری بچی تھی، ایک تو وہ خود جرمنی تھی، دوسری تھی برٹش، اور تیسری تھی ساؤتھ یونین مینز رشیا. یہی 3 کنٹری بچی تھی. اب آگے کیا ہوتا ہے، ہٹلر آگے ان پر قبضہ کر لیتا ہے یا ان سے ہار جاتا ہے، ہم یہ دی رائز آف ہٹلر میں ہی بات کریں گے. امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہاں چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے لیکن جتنی بھی باتیں سب رائٹ ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو.